جی، اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فضل واحد، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکو تھراپسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ کو ریز کرنے کے لیے. تھینک یو. سب سے پہلے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ایڈکشن پہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نشہ، اور ہم سگریٹ کی بات کرتے ہیں یا دوسرے جتنی بھی منشیات کی قسمیں ہیں، لیکن بیسیکلی ایڈکشن ہے کیا؟ اسے آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ یہ کافی اہم سوال ہے اور کافی اہم ڈسکریمنیشن بھی ہے. سبسٹنس یوز ڈس آرڈر بیسکلی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی سبسٹنس یوز کرتے ہیں جو کہ نیچر میں ایڈکٹیو ہو اور ہمارے اندر جینیٹیکلی ہم پری ڈسپوزڈ بھی ہوں ایڈکشن کی طرف، تو ایڈکشن ہو جاتی ہے. یعنی کہ نشے کی طرف جب لوگ جاتے ہیں اور نشے کا استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں میں سے کچھ پرسنٹیج نشے کے عادی بن جاتے ہیں، ان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو بیماری نہیں لگتی. جیسے کہ ہم ڈائبٹیز میں دیکھتے ہیں کہ ہر چینی کھانے والے کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ پرسنٹیج کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اسی طرح ایڈکشن بھی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں ٹورڈز ڈرگس، ٹورڈز ایڈکشن، تو ان کو سبسٹنس یوز سے ایڈکشن ہو جاتی ہے. نشے کی طرف جانے کی جو وجوہات ہے وہ الگ ہے اور ایڈکشن کی جو وجوہات ہے وہ الگ ہے. نشے کی طرف جو جانے کی وجوہات ہے اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پیئر پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی دوستوں کی وجہ سے. دوست احباب، ان کی صحبت، ان کی کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ ان کے درمیان بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں نشے کا تو ان کو اپنا آپ لیفٹ آؤٹ لگتا ہے اور وہ فٹ ان ہونے کے لیے اور وہ ان کو دیکھ کے جو ہے نا ان کی جو رسک منیمائزیشن ہو جاتی ہے اور وہ اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو یہ 50% لوگ تو تقریباً اس وجہ سے کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے موویز میں دیکھا، ڈراموں میں دیکھا، ماڈلز کے ہاتھ میں دیکھا، انہوں نے رومانٹیسائز کیا ڈرگس کو، فینٹیسائز کیا کول لگنے کے لیے ایگزیکٹلی. حالانکہ اتنی پرانی چیز کیسے ماڈرنزم کا سمبل، 10,000 سال پرانی چیز ہے شراب، آج بھی ہمارے گھروں میں اس نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. تو کول لگنے کے لیے، فٹ ان لگنے کے لیے، سوشلی ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے کچھ لوگ اس کو سکسیس سے بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں، کنڈیشن کر دیتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو کامیاب لوگ ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی کہیں نہ کہیں پارٹیز میں اور وہ ڈرگس کا، ڈرنکنگ کا استعمال کرتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ کنڈیشن کر دیتے ہیں. یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی وجہ. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جن کا لاس ہو جاتا ہے، کوئی ان کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے، فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے، ڈیورس ہو جاتا ہے، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اپنے پین کو نم کرنے کے لیے بھی ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایڈونچر کے لیے، کیوروسٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایونٹس کے، نیو ایئر نائٹ ہے یا کوئی عید آ گئی، تو ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈرگس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اس ایکسپیریمنٹ سے جب وہ فرسٹ ٹائم کرتے ہیں تو ان کو ایک ہائی مل جاتا ہے، ان کا موڈ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، ان کے انہیبیشنز ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہیں ان کو، دنیا ایک اٹ بیکمز اے بیٹر پلیس. تو وہ سوچتے ہیں یار یہ چیز پہلے کہاں تھی، یہ میں نے پہلے کیوں نہیں نشہ کیا، ناٹ نوئنگ دا فیکٹ کہ اب وہ ایک دلدل میں پھنسنے والے ہیں. تو وہ جو اس وقت ان کی جو ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے ڈرگ یوز کرنے کی وجہ سے، اس کو ہم اپنی زبان میں یوفورک میموری کہتے ہیں. وہ ایک یادداشت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اچھی یادداشت کہ یار بڑا مزہ آیا تھا جب میں نے ڈرگس کیا تھا. اور اس میموری جو ہے نا وہ میموری وہ پھر کریونگ کاز کرتا ہے. وہ میموری جو ہے وہ ایک ڈیزائر، انٹینس ڈیزائر کاز کرتا ہے کہ میں دوبارہ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کروں اور میں دوبارہ سے نشہ کروں. مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے جب یہ میموری دوبارہ سے بیہیویئر کو ریپیٹ کرتی ہے. تو اب جب وہ دوبارہ لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں تب ان کو وہی مینٹل سٹیٹ، وہی ہائی اور وہی مزہ ان کو سیم اماؤنٹ آف ڈرگ میں نہیں آتا. ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے نشے کی طرف، نشہ بے برکت ہو جاتا ہے. یعنی پہلے جتنے اماؤنٹ آف ڈرگس ہے ان کو وہ ہائر سٹیٹ آف مائنڈ ملا تھا، اب سیم ہائر سٹیٹ آف مائنڈ کو اچیو کرنے کے لیے ان کو نشے کی مقدار بڑھانی پڑ جاتی ہے. ایک چیز کہ مقدار بڑھانی پڑ جاتی ہے، دوسری جو اس کے ہائی کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، یعنی پہلی بار جب نشہ کیا تو 4-5 گھنٹے کے لیے ان کا موڈ ایلیویٹڈ تھا، تو اس بار جب وہ کریں گے تو وہ 4-5 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ ہو جائے گا. تو فریکوینسی بھی بڑھ جاتی ہے، اماؤنٹ بھی بڑھ جاتی ہے، فریکوینسی بھی بڑھ جاتی ہے.
یہ ٹالرنس ہے. اب یہ ایڈکشن کی طرف اس بندے کا سفر شروع ہو گیا. سیکنڈلی پھر اس کے فزیکل وڈرالز بھی ان کو شروع ہو جاتے ہیں, یعنی اس کے بعد اگر وہ نشہ نہیں کرتے تو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی, جسمانی اور ذہنی. تو اب نشہ کرنا ان کی مجبوری ہو جاتی ہے. جب بھی وہ نشہ نہیں کریں گے تو وہ وڈرال پینز میں سے گزریں گے. تو سٹارٹ میں انہوں نے انجوائمنٹ کے لیے کیا تھا, سٹارٹ میں انہوں نے ٹرانسینڈنٹ ایکسپیرینس کے لیے کیا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزہ اور وہ ٹرانسینڈنٹ ایکسپیرینس کہیں رہ جاتا ہے. پھر وہ صرف فنکشنل ہونے کے لیے اور اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نشے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں. یعنی ان کا ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں ٹنل ویژن, یعنی ان کا ٹنل ویژن فارم ہو جاتا ہے. ان کو صرف ڈرگز نظر آتی ہے, وہ ان کی 24 گھنٹے وہ پری ایکیوپائڈ ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ میں نے ڈرگز کو کہاں سے ارینج کرنا ہے, کس دوست کے پاس جا کے میں ڈرگز کروں گا. فوکس ایک چیز پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ کس طرح جو لوگ ہیں وہ منشیات کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر کی پرسکرائب کی ہوئی ادویات جو ہیں ان سے بھی ایڈکشن کی طرف آتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. جی فضل صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آپ نے مختلف ریزنز بتائیں. ٹھیک ہے, کچھ اپنے فرینڈ سے لے رہے ہیں, اپنے فرینڈ سرکل میں ہے, کہیں سے ان کو اویلیبل ہو جاتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا پوائنٹ جو ہے, آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے, اس کی چیز کی نزاکت, اس مسئلے کی نزاکت کا آپ کو علم ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈرگز جو ہیں اس لیے بھی اس طرف آتے ہیں, کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے پین کلر کھائی, اس کا نشہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے, اس کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے 10% جو میں نے بتایا لوگ کہ لوگ ایڈکشن کی طرف یا سبسٹنس یوز کی طرف جاتے ہیں, اس میں 10% لوگ پرسکرپشن ڈرگس کی وجہ سے بھی جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک ریسنٹ ریسرچ ہوئی تو 90% جو بینزوڈائزپینز ہیں جیسے کہ الپرازولام ہے, زینکس ہیں, 90% اس کی پرسکرپشن نان سائیکائٹرسٹ کر رہے ہیں, عام ڈاکٹرز کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے بعد میں. پھر اوپیٹس کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پین کلرز, پوسٹ سرجریز جو انجیکشنز لگتے ہیں اوپیٹس کے, یا پھر ڈفرینٹ پینس کے لیے جہاں پہ انسیٹ کام نہیں کرتی یا عام, تو وہاں پہ لوگ اوپیٹس کی طرف یا اوپیٹس ڈیریویٹیوز کی طرف جاتے ہیں اور اس کی ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. اس کو آپ ایکسیڈنٹل ایڈکشن کہیں, میڈیسنل ایڈکشن کہیں, لوگ اس کی طرف پرسکرپشن ایڈکشن کہیں جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا ڈاکٹرز کو خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم یہ میڈیسن دے رہے ہیں, اس مسئلے کو حل کرتے کرتے کہیں ہم ایک اور بہت بڑا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں, ان کو ایڈکشن نہ ہو جائیں ان دوائیوں کی. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ کافی سارے ہماری ریہیب میں جب لوگ آ جاتے ہیں علاج کے لیے, موسٹلی ان میں سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پین کلرز پہ ہوتے ہیں اور انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اسی طرح, کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہمیں مسلس پین ہے, ہمیں فلاں, تو بس ہم وہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. دیکھیں کوئک فکسز جب بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ٹیمپریری ریلیف میں کوئک فکس کام کر جاتا ہے, لیکن اس کے لانگ لاسٹنگ لانگ رن میں اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ نشے کی طرف ہم جب جا رہے ہوتے ہیں, اگر ہم پیئر پریشر کی بات کریں تو بیسکلی ہمیں تو وہ پیئر پریشر نظر آ رہا ہے, لیکن اس بندے میں اصل میں کیا چیز, کس چیز کی کمی ہے, اسرٹیونیس کی کمی ہے. وہ ان دوستوں کو نہ نہیں کہہ سکتا, تو اسرٹیونیس کی کمی لے کر جا رہی ہے ڈرگس کی طرف. سیکنڈلی وہ اپنے آپ کو سوشلی فٹ کرنے کے لیے, یعنی سیلف کانسیپٹ اس کا ڈاؤن ہے, تبھی وہ اپنے آپ کو سوشلی ایکسیپٹنس کے لیے, سوشل ایکسیپٹنس کے لیے ڈرگ یوز کر رہا ہے. تو سیلف کانسیپٹ کی کمی, اسرٹیونیس کی کمی, موڈ مینجمنٹ چونکہ ہم لوگوں کو نہیں آتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اپنی موڈ کو ہم نے کیسے مینیج رکھنا ہے. تو موڈ مینجمنٹ جب ہمیں نہیں آتا اور سٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اسٹریس مینجمنٹ نہیں آتا, تو ہم ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بیسکلی لائف سکلز کی کمی ہوتی ہے, ایگزیکٹو سکلز کی کمی ہوتی ہے ہماری زندگی میں. کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں جب آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے آپ کا اپنا, تو کس ایج کے لوگ ہوتے ہیں, کس پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں آ کے؟ دیکھیں ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگ آتے ہیں, ہر ایج گروپ کے آتے ہیں, لیکن جو زیادہ ہے وہ 25 سے 35 سال کے درمیان یا 25 سے 40 سال کے درمیان کے جو لوگ ہیں, یہ زیادہ تر ایڈکشن کا شکار ہے. جیسے آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ 62% جو آبادی ہے وہ نوجوان نسل ہیں, یعنی کہ 30 سال سے کم عمر کے افراد ہیں. اور اگر اسی فارمولی کو ہم ایڈکشن کے اسٹیٹسٹکس پہ اپلائی کریں تو اس حساب سے تقریباً 6 ملین
نوجوان یعنی 30 سال سے کم عمر کے افراد 6 ملین ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں. ان کی پروڈکٹیوٹی اریسٹ ہو چکی ہے. نہ صرف ان کی پروڈکٹیوٹی اریسٹ ہو چکی ہے بلکہ وہ ایک برڈن بن چکے ہیں, اور ان کی وجہ سے ان کی فیملیز کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی اریسٹ ہو چکی ہے, کیونکہ جو کنڈیشنز پیشنٹ کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے, جو ان کی لائف میں ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے, سیم ایفیکٹس اور سیم کنڈیشنز اس کی فیملی میں بھی آ جاتے ہیں. تو صرف ایک فرد جو ہے وہ اس کا شکار نہیں بنتا, پوری فیملی شکار بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ والدین اور سوسائٹی جو ہے اس کا کیا رول ہے اس جو معاملہ ہے, جو اتنی گمبھیر سچویشن جو ہے سوسائٹی میں پیدا ہو چکی ہے اس کو حل کرنے میں, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں سب سے پہلے تو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے پیرنٹس اور آپ کی سوسائٹی. وہی پیئرز پریشر تو ہوتا ہے, پیئر پریشر کی وجہ سے لوگ اس طرف زیادہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ لرن ہاؤ ٹو سے نو, وہ اسی چیز کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن اس میں والدین اور سوسائٹی کا کیا کردار ہے؟ بیکاز میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کو یہ مسائل ہوئے, لیکن ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے اپنے بچے کو 6 مہینے کے لیے سال کسی اور شہر میں بھیج دیں, کوئی آپ کے ریلیٹیو ہیں, کیونکہ وہی سوسائٹی میں رہے گا تو شاید لوگ اس کو نشئی یا پاگل کہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ٹھیک ہونا چاہ رہے ہیں اس کو بھی نہیں ٹھیک ہونے دے رہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے, کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کافی سارے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ, میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ اینٹیٹیز جو ہیں وہ 2 ہیں فار دا پریونشن آف دس پرابلم ان دا فیوچر, اور وہ جو 2 اینٹیٹیز ہیں وہ ہے پیرنٹس اور وہ ہے ٹیچرز. اگر یہ 2 اینٹیٹیز ہم ٹرین کر لیں, ان کو پراپر ہم ٹرین کر لیں سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کے حوالے سے, تو پریونشن میں ایک بہت بڑا کردار ادا ہو جائے گا. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ فیکٹرز کی بات کر رہے تھے کہ کیوں لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, تو ان فیکٹرز کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایگزیکٹو سکلز کی کمی ہے, اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے ڈرگس کے حوالے سے. یعنی جو ڈرگز ہیں اور جو وہ ریزلٹس یا کانسیکوینسز کاز کرتے ہیں کسی کی زندگی میں, وہ لوگوں کو نہیں پتہ. لوگوں کو بڑا سپرفیشل ایک پکچر پتہ ہے کہ ڈرگ یوز کرنے سے کوئی انجوائمنٹ ہو جاتی ہے, بندہ ماڈرن لگتا ہے, سوشلی ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے اور اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹس ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈرگس کی طرف جو لوگ جاتے ہیں وہ 2 جگہ پہ اینڈ کرتے ہیں, یا ریہیب میں یا جیل میں. اب یہ کانسیپٹس کلیئر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی. ہم بچوں کے سامنے اس طرح کی باتوں پہ, اس طرح کے سبجیکٹس پہ بات نہیں کرتے, ہم ٹیبو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کے ذہن میں ڈالنے والی بات ہے, وہ تو خراب ہو جائیں گے, ان کا دھیان اس طرف کرنے والی بات ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نہیں بتائیں گے تو اسٹریٹ میں ڈرگس کرنے والے ان کو بتا دیں گے کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے, آپ کر لیں. آپ نہیں بتائیں گے تو وہ نیٹ پہ دیکھ لیں گے, وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. سب سے اوتھینٹک بندہ ان سے یہ بات کرنے کے لیے, سب سے جو اپروپریٹ بندہ ہے وہ ہے پیرنٹ اور وہ ہے ٹیچر. اس سے پہلے کہ ان کو غلط سورسز سے وہ انفارمیشن ملے اور وہ انفلوئنس میں آ کے ڈرگس کی طرف چلے جائیں, ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے کانسیپٹس کلیئر کر لیں. ہم بچوں کو بتائیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے آپ کے ایکشنز کے, ان کو پریکٹیکل جا کے دکھائیں, ان کو ریہیبز وزٹ کرائیں, ان کو آپ جیل میں وزٹس کرائیں, ان کو دکھائیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کی زندگی کیسے ڈیمیج ہو جاتی ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی تو وزٹ کروائے جا سکتے ہیں. بالکل کروائے جا سکتے ہیں. میرے پاس ٹائم بھی کم ہے, میں بالکل یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے اس طرح کے سینٹرز ہیں گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ لیول پہ جو کام کر رہے ہیں؟ بہت کم ہے. پرائیویٹ لیول کتنے سائیکالوجسٹ ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ٹوٹل 350 سے کم سائیکائٹرسٹ ہیں, ایک ڈاکٹر پہ 6 لاکھ سے زیادہ عوام ہے جو ڈپینڈنٹ ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہ ہونے کے برابر ہے. ANF تو کہتی ہے کہ جی کوئی 30,000 لوگ ہیں جن کو ٹریٹمنٹ تک ایکسیس حاصل ہے آؤٹ آف 10 ملین, تو یہ 1%, 0.3% بھی نہیں بنتا. صرف ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنانا یا ہاسپٹلز بنانا حل نہیں ہے. ہمیں تمام اسپیکٹس پہ کام کرنا ہوگا. لیجسلیشن کرنی پڑے گی, کرمنلائزیشن ڈی کرمنلائزیشن کرنی پڑے گی, اویئرنیس کیمپینز رن کرنے پڑیں گے, پیرنٹس اور ٹیچرز کو ٹرین کرنا پڑے گا, سپلائی سائڈ کو دیکھنا پڑے گا, ڈیمانڈ مینجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. تو اوور آل پوری نصاب میں تبدیلیاں کرنی پڑے گی. بہت ضروری ہے کہ چھوٹے, تو اس کو ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. ہم سیکھ سکتے ہیں کافی ملکوں سے, بڑے ملک ہیں, پرتگال ہے,
90s میں ایمرجنسی اسٹیٹ ڈکلیئر تھا, ہر 100 میں سے 2-3 لوگ ہیروئن پہ تھے, اور ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا تھا. آج وہ ڈرگ فری کنٹری ہے. آج ان کا جب جو ریشو تھا HIV کا وہ اور تھا, آج اور ہے. تو ہم سیکھ سکتے ہیں ایسے ملکوں سے کہ انہوں نے کیا ایسا کیا کہ انہوں نے قابو پا لیا اس لعنت پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہولسٹک اپروچ کی طرف جائیں, صرف ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہم بنائیں, ہم اویئرنیس کیمپینز رن کریں, ہم بچوں کی تربیت کریں, ہم نصاب میں تبدیلیاں کریں, ہم قانون سازی کریں, گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز مل کر کام کریں گے, تب جا کے اس لعنت پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ورنہ بہت خوفناک صورتحال ہے اس وقت. نئے سے نئے قسم کے نشے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اور بڑے فخر سے بچے ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کر کے تو جا کے وہ پھر شیخیاں بگاڑتے ہیں, وہ پھر ایگزیجریٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں میں نے یہ نشہ بھی کر لیا, اور ان کا دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اسی میں لگ جاتے ہیں. تو پوری کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے, پورے کا پورا یونٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر فضل واحد صاحب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جب تک ہم سارے مل کے یا انڈیویجولی اگر ہم اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو اس مسئلے پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. بات ہم ہمیشہ جو ہے پروگرام میں اسی طرح کا کوئی ایشو لے کے آتے ہیں جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہوتی ہے, اور اگر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہی اس طرح کی دلدل میں پھنستی جائے گی تو میرے خیال میں ملک جو ہے وہ کون سنبھالے گا. اور اگر ملک سنبھالنے والے ہی اس طرح بیمار پڑ جائیں گے یا اس طرح کے جو مسائل ہیں جو اس طرح کے چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں گے, اور انہیں سوسائٹی, والدین اور تعلیمی ادارے, ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ انہیں سیدھی راہ پہ نہیں لائیں گے, تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. آج تک کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.